الحمد لله عدد خلقه برضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل سب تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 9 اور 10 ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین اور کافرین کا ذکر کر کے فرمایا، پہلی غلطی ان کی یہ ہے، فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان جو گھٹیا بھی ہے اور قلیل بھی ہے وہ تو لے لیتے ہیں، اور دین کی مخالفت، دین کی عداوت مول لیتے ہیں، بدلے میں لے لیتے ہیں، کہ دنیا کا مال چاہے ڈھیروں بھی ہو، دین کے مقابلے میں اور آخرت کے مقابلے میں وہ قلیل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ کافر ڈھیروں مال، منافق وہ ڈھیروں مال لیتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ دین کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے، گھٹیا ہے۔ تو گھٹیا اور عارضی دولت کے اوپر تم دین کو ٹھکراتے ہو، فرمایا یہ سودا تمہارا بڑا ہی ناقص ہے، بڑا ہی گھٹیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ دنیا کا ساز و سامان تو لے لیتے ہیں تھوڑا بہت، اور پھر دین کی عداوت میں، بغض میں، فصدوا عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ دین کے راستے میں دین پر شکوک شبہات، دین والوں پر شکوک و شبہات، دین پر تبرہ بازی، دین والوں پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے انہم ساء ما کانوا یعملون، ان کا یہ طریقہ انتہائی برا ہے، جو یہ کرتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے۔ ایک تو آخرت کے بدلے میں دنیا کی عارضی چیز لی، دین کے بدلے میں دنیا لی، اور نمبر 2 پھر اس دنیا کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے دین کا راستہ روکنا، دین والوں کا راستہ روکنا، دین کو برا کہنا، دین والوں کو برا کہنا، دین پر تبرہ بازی، دین والوں پر شکوک و شبہات اور تبرہ بازی، فرمائی یہ بڑا ظلم ہے، یہ بہت بری۔ اور دوسری بات ایک اور فرمائی یہ بے دین طبقہ
ایسا ہے لا یرقبون فی مؤمن ولا ذمہ، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کہ یہ ایسے کم بخت ہیں کہ یہ دین والوں کے معاملے میں، مومنوں کے بارے میں یہ کسی قسم کی قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، الا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یا کسی عہد و پیمان کا بھی لحاظ نہیں رکھتے ہیں، ذمہ کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ مفاد دنیا کا آ جائے قرابت داری بھی رون دیتے ہیں، عہد و پیمان بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلی بھی آپ کے سامنے گزرا۔ یہ مفاد پرست طبقے کا کام ہوا کرتا ہے، اس کو مفاد چاہیے، اس کو رشتہ داری کیا چاہیے، اس کو مفاد چاہیے، اس کو عہد و پیمان کیا چاہیے۔ فرمایا یہ دین کے مخالف، منافق اور کافروں کا یہ حال ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا حال، اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمایا آگے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، ایک وہ دنیا کے معمولی مال و متاع کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہیں کرتا ہے، دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے اپنا دین ایمان خراب نہیں کرتا ہے، دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے وہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ اور نمبر 2، حقیقی سچا مسلمان جو ہوگا، فرمایا وہ قرابت داری کا بھی لحاظ رکھتا ہے اور عہد و پیمان کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ قرابت داری اگرچہ اس کی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہو، اس کا بھی لحاظ، اور اگر قرابت داری مسلمان کی مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، کسی کافر کے ساتھ ہے، رشتہ دار ہے، اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ بھی لحاظ رکھو، ہے تو رشتہ دار، ایسا لحاظ رکھو تاکہ وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، دین کی طرف آ جائے۔ فرمایا اور حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی ترتیب پر چلتے تھے۔ مخالف آدمی، صحب دین کا مخالف میدان معرکے میں ہو تو وہ الگ بات ہے، مار کا مقابلہ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، وہاں تو اپنا اپنا زور دکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ رشتہ دار ہو، اگر مومنوں کے پاس آ جائے، کافر ہو، مشرک ہو، لیکن صحابہ کرام ان کا لحاظ رکھتے تھے، ان کی مالی مدد، جانی مدد، ہر قسم کا تعاون کرتے تھے، اور اسی تعاون کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اسلام نصیب فرما دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے 2 واقعات ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی ہیں، عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سالی ہیں۔ حضرت اسماء کی والدہ کیلا مسلمان نہیں ہوئی تھی، مکہ میں اپنے کفر پر ڈٹی رہی، اپنے شرک پر ڈٹی رہی۔ ابو بکر صدیق نے بڑا سمجھایا کہ سچے دین کو قبول کر لو، اس نے قبول نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ فرمایا جب تجھے دین پسند نہیں تو پھر میری طرف سے بھی تو جدا ہے۔ خود ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو وہ خاتون وہیں مکہ میں تھی۔ بعد میں مکہ میں حالات سخت ہوئے،
انسانوں پر حالات آتے رہتے ہیں. تو اس کو پتہ چلا ریاست مدینہ میں انسانوں کا لحاظ کیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. مسلمانوں کا نہیں، ریاست مدینہ میں انسانوں کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے اور غریبوں کا تعاون ہوتا ہے، بیماروں کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، محتاجوں کی احتیاج براری ہوتی ہے. تو وہ بیچاری اپنے مکہ کے قحط اور معیشت کی تباہی کی وجہ سے مکہ سے چلتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گئی. مدینہ منورہ میں پہنچی تو اس نے کہا اور کہاں جاؤں گی؟ ابو بکر صدیق نے تو مجھے طلاق دے دی تھی، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس نے بیچارے نے زور لگایا تو کہنے لگی اس کے ساتھ تو رشتہ ختم. طلاق کے بعد اپنی بیٹی اسما کے گھر جاتی ہوں. ابو بکر کی بھی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی ہے، یہ رشتہ تو ختم نہیں ہے. جنم تو اسما کو میں نہیں دیا ہے. وہ سیدھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں چلی گئی. حضرت اسما نے جیسے اس کی والدہ محترمہ آ گئی، مشرک ہے، کافرہ ہے، لیکن ہے تو ماں. جیسے گھر میں آئی وہ وہاں گھر سے نکل گئی. ماں نے پوچھا کدھر جاتی بیٹی؟ جواب نہیں دیا. یہ کمال کے لوگ تھے. سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ جو میرا نبی کہے گا میں وہ کروں گی. دین نے مجھے اجازت دی، میری ماں ہے لحاظ رکھوں گی، اور اگر دین اور دین والے نبی نے مجھے اجازت نہیں دی تو ہم نے تو نبی کی بات ماننی ہے، دین کی بات ماننی ہے. تو ماں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت اسما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آ کر عرض کر دیا، یا رسول اللہ انت تعرفنی امی، آپ میری والدہ کو جانتے ہیں. تو اللہ کہا ابھی میرے والد محترم نے اس کو طلاق دے دی تھی، وہ مکہ میں تھی. اب مکہ کی معیشت سے تنگ آ کر محتاجی میں اور فاقوں میں اس نے مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ میں میرے گھر آ گئی ہے. اور یا رسول اللہ وہی مشرکۃ راغبۃ، ہے وہ مشرک لیکن مکہ سے چل کر میرے گھر میں آئی. اس کو پتہ ہے میری بیٹی مسلمان ہے لیکن ہے تو میری بیٹی، تو وہ اسلام کی طرف تھوڑی بہت رغبت بھی رکھتی ہے، تبھی تو اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہے. تو یا رسول اللہ میں اس ماں کی قرابت داری کا لحاظ کر کے اس کی خدمت کروں، اس کا کھانا پلانا کروں، اس کا تعاون کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں. فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. والدین اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، والدین اگرچہ مشرک کیوں نہ ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک. اور اچھے سلوک کے اندر پھر یہ بھی ہوگا، فرمایا اس کے کھانے کا انتظام کر، اس کے پانی کا انتظام کر، اس کی خدمت کر. جب تک آپ کے پاس وہ رہتی ہے تو اس کی پوری پوری خدمت کر، اور جس وقت وہ واپس جائے تو اس کو اچھا خاصا خرچہ باندھ کر دے، راستے میں بھی اس کی ضرورت پوری ہو اور مکہ میں پہنچ کر بھی اس کی ضرورت پوری ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کر کے فرما دیا ہے رشتہ داری کا لحاظ ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو اس کا لحاظ کیا جائے گا. اور حضرت اسما واپس گئی. ماں بڑی حیران، میں تیری ماں ہوں، میں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا، تکلیفیں اٹھائیں، جیسے میں آپ کے گھر میں آئی تو گھر سے نکل گئی، کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا اماں جی ناراض نہ ہونا، میں اپنے نبی سے پوچھنے گئی تھی کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے، جو شریعت کہے گی میں وہ کروں گی. اس لیے آپ گھر میں آ گئی، آپ کو دھکا بھی نہیں دے سکتی تھی، میں نکال بھی نہیں سکتی تھی، آپ کی خدمت بھی پورے طور پر نہیں کر سکتی کہ اسلام مجھے کہتا کیا ہے. اب میں آ گئی ہوں
اللہ کے نبی سے پوچھ کر تو مسئلہ پوچھ لیا ہے. اب اس نے والدہ کو پانی پلایا ٹھنڈا، نبیذ، کھانا دیا، ماں کھانا کھا رہی ہے، اس کے پاؤں دبائے، ٹانگیں دبائیں، والدہ کی بھرپور خدمت کی ہے، اور اس کو نرم بستر لگا کر دیا کہ آرام کرو. ماں ان چیزوں کو دیکھتی رہی اور اپنے پاس اس کو 2 4 5 10 دن تک رکھا، اچھا کھلایا پلایا. جب وہ جانے لگی وہ بھی اندر اندر سے فیصلے کر رہی دماغ کے اندر، اور جانے لگی تو اس کو اچھا خاصا ساتھ توشہ دے دیا، راستے کا سفر کا خرچہ دے دیا، درہم دے دیے، دینار دے دیے، یہ تو میری ماں ہے، لے کر جا تاکہ تجھے مکہ میں یہ ضرورت آئیں گی. اللہ اکبر. ماں متاثر ہوئی ہے کہ میں کافرہ، میں مشرکہ، تو مسلمان، اور تو نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے. ماں ہونے کا لحاظ رکھا. فرمایا ہاں میں اپنے نبی سے پوچھنے ہی کے گئی تھی کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے. میرے نبی نے یہی حکم دیا کہ مومن کا کام ہوتا ہے وہ رشتہ داری کا ہر طریقے سے لحاظ رکھتا ہے اور عہد و پیمان کا بھی لحاظ رکھتا ہے. یہ منافق کا، کافر کا کام ہے. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کہ وہ نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ نہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ. ہمارا اسلام لحاظ رکھتا ہے. میں نے اس لیے یہ کام کیا. اب اللہ نے اس کو سمجھ نصیب فرمائی. اس نے کہا جس اسلام نے یہ رشتہ داری کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، جس اسلام نے ماں کے اس مقام اور مرتبے کا لحاظ کیا ہے، جس اسلام نے انسانوں کو یہ انسانیت کا درس دیا ہے، اس محمد کا کلمہ مجھے پڑھا دو. اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا. اسلام یہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ قرابت کا لحاظ رکھو اور اس کو، تاکہ وہ کافر اور مشرک بھی ہو اس کو اپنے قریب کر کے مسلمان بنا دو. اور اگر ہم اس کو دھکے دے دیں گے اور زیادہ دھکے دے گا، ہم اس کو برا کہیں گے وہ ہمیں اور برا کہے گا. تو اسلام قرابت داری کا بھی لحاظ، عہد و پیمان کا لحاظ رکھتا ہے، چاہے وہ مشرک اور کافر رشتہ دار کیوں نہ ہو. جب اس کو ضرورت پیش آ جائے تو فرمایا اس کی ضرورت کا لحاظ، اس کا تعاون اسلام ضروری سمجھتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.